يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ آج 1441 ہجری کے ذوالقعدہ کی 4 تاریخ ہے اور سن 2020 کے جون کی 26 تاریخ کو رب کائنات نے اسلام آباد میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پہلے جمعے کے خطبے میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کیا کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے حجاب کے لیے، تو آج ایسے سمجھ میں اس کی دوسری قسط ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے 2005 اور نسائی میں ہے حدیث نمبر 579 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ہر مقرر اپنے خطبے میں یہ الفاظ پڑھتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے بھی سنے وہ الفاظ ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ یہ ہر خطبے ہر تقریر میں واعظ کرنے والا سناتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن کیونکہ یہ عربی میں ہوتا ہے لوگ اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ہر خطبے میں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یہ تمام لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ بہترین میں بہترین جو بات ہے وہ اللہ کی بات کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ اس سمجھ لو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام سے بہتر کسی کا کلام ہو نہیں سکتا۔ اور پھر وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر کسی کا راستہ ہو نہیں سکتا۔ وشر الامور محدثاتها، جو چیز نہ کتاب اللہ میں ہو، جو چیز نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہو، وہ کتنا بھی آپ اس کو اچھا سمجھ کر کرتے رہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خیر نہیں ہے۔ اس میں شر ہے، جو کتاب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ دین سمجھ کر کام کرے گا، اس میں خیر نہیں ہے، شر ہے، برائی ہے، فتنے ہیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر وہ بات جو کتاب اللہ میں بھی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدعت فرمایا، یہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت میں ہدایت نہیں ہے۔ کل لفظ گما دیا، بعض لوگ کہتے نہیں کہ یہ بدعت اچھی ہے، بدعت حسنہ یہ کہہ دیا لوگ، ہر بدعت گمراہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی تمہیں دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ یعنی بدعت کرنے والا کلمہ بھی پڑھے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، تمام کام صدقات بھی کرے گا، لیکن جب اس نے بدعت کر لی تو اس کا یہ کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آگے حدیث بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کا ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ اور بدعت جس کو دین سمجھ کیا جائے، جس کو نیکی سمجھ کر کیا جائے، وہ کام نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں، اور نیکی سمجھ کر کر رہا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت سمجھ میں آپ تو بدعتی کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ جو لوگ بدعتیں کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں سنائی؟
صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7048 7048 قالت اسماء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں یہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، ہم سب امیدوار ہیں حوض کوثر سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں پانی مل جائے، وہاں پر جس نے وہ پانی پی لیا اس کو پیاس نہیں لگے گی، وہ اتنا گرم دن ہوگا کہ ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا کو ڈوب رہا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، لیکن جس کو آب زمزم کا پانی حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا اس کو نہ گرمی لگے گی نہ پیاس۔ فرمایا کہ میں بیٹھا ہوں گا حوض کوثر سے پانی دے رہا ہوں گا پیالے بھر بھر کے، اور لوگ آ رہے ہیں میری طرف، کیا دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا راستے میں ہی آتے ہوئے، جیسے پولیس گرفتار کرتی ہے، فوج گرفتار کرتی ہے، یہ اللہ کی فوج، اللہ کی پولیس، ملائکہ اس کو گرفتار کر لیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فَأَقُولُ أُمَّتِي، وہ جو گرفتار کر رہے ہیں ان سے فرما رہے ہیں ان کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ معلوم ہوا یہ بدعتی امت میں ہی ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ تو میرے امتی ہیں، یہ میرے پاس پانی پینے کے لیے آ رہے تھے، آپ نے ان کو گرفتار کیوں کر لیا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا فیقول، وہ گرفتار کرنے والے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے لا تدری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد یہ دین سے پلٹ گئے تھے۔ ایک بات تو یہ نکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کچھ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے زمین کا۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہر جگہ جانتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ان الفاظ میں ان کا عقیدہ ختم ہو گیا۔ حوض کوثر سے فرمایا جا رہا ہے آپ کو علم نہیں، لا تدری آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں، یہ لوگ دین سے بدل گئے تھے، کیسے بدلے تھے؟ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7049، یہ آگے چل رہی ہے 48 49 50 51، یہ مسلسل حدیثیں چل رہی ہے صحیح بخاری میں۔ تو اس میں وہ 48 49 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں فیقول لا تدری، اب وہی الفاظ ہے، وہی حدیث ہے، اللہ کے دیکھیں یہ الفاظ آگے اس نے اور بتائے کہ اے رسول آپ نہیں جانتے آپ کے بعد آپ کی امت نے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد آپ کی امت نے دین میں کیا کیا بدعتیں نکالنی تھی، ان بدعتوں کی وجہ سے ہم ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری حدیث ہے صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 7050 اور 51، اور اس کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، فیقال انک لا تدری، پھر کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے رسول آپ نہیں جانتے، وہی الفاظ ہے آپ نہیں جانتے، آپ کو علم نہیں، ما بدلوا بعدک، کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کیا تبدیلیاں کی، دین کو بدل ڈالا۔ یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے دین میں بدلی ہیں، بجائے اس کو اپنے آپ کو صحیح راستہ قبول کرنے کے الٹا ہم پر الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نہیں جانتے بدلوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی، کیا کیا بدل ڈالا۔ فاقول، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ باتیں میں سنوں گا، وہ میرے امتی کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے متعلق، جب فرشتے، مجھے علم نہیں تھا اس لیے تو بتایا کہ میرے امتی ہیں، جب فرشتوں نے بتایا کہ یہ جرم انہوں نے کیے ہیں،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا فاقول، پھر میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا سحقن سحقن سحقن، اے اللہ جن لوگوں نے میرے پاس اس دین میں بدعتیں نکالی، اس دین کو بدل ڈالا، یہ ایسے بڑا جرم کیا، اے اللہ ان کو میری نظروں سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کریں گے، سحقن 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 کہیں گے، ایک بات نہیں، یا اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے، مجھ سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی سے ایسے ناراض ہیں اور بدعتی سے ایسے نفرت کرتے ہیں کہ حوض کوثر پہ، حالانکہ امت میں بڑے شفیق و رحیم ہوں گے، لیکن یہاں پر بدعتیوں سے فرمایا سحقن، یا اللہ کو دور کرتے دور کرتے دور کرتے، ان کے لیے سفارش نہیں کریں۔ تو یہ ہے کلمہ پڑھنے والے۔ بدعتی کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ یہاں ان کو کلمہ کام نہیں آیا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے چلو چھوڑ دو، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے بچائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي إنك حميد مجيد۔ میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدعتیوں اپنے امتیوں سے نفرت کا اظہار فرمائیں گے اور کہیں گے ان کو میری نظروں سے دور کر دے۔ اب سوال ایک یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ ہر شخص اپنی جماعت کو پہچانتا ہے نا، کوئی نشانی ہوتی ہے جو بھی اس جماعت میں ہوتا ہے۔ حوض کوثر پہ یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہے؟ اس کے لیے بھی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے 584 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتل مقبرۃ، کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے۔ قبرستان میں جانا چاہیے ہمیں بھی، وہاں پر اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ قبرستان میں جا کر اپنی وہ یاد آتا ہے کہ میں نے یہاں پر آنا ہے، یہاں میرے کوئی ساتھ نہیں رہے گا، نہ رشتے دار، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی، نہ مال، نہ دولت، یہاں اکیلے تنہا آنا ہے، یہاں کے لیے میں ساتھ کچھ لے کر آؤں۔ یہ وہاں پر اپنی آخرت یاد آتی ہے، اس لیے ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو فقال، جب آپ قبرستان میں پہنچے تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، مختلف الفاظ میں دعا ہے، یہاں پر کچھ اور الفاظ ہیں، اس سے آگے والی حدیث میں اور ہیں جو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم۔ یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے حدیث نمبر جو ہے 2257 2257، یہ یہاں پر ہے، لیکن اس حدیث میں الفاظ کچھ اور ہیں۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یہاں گھروں میں رہنے والے مومنین پر سلام ہو۔ مقصد وہ اس میں ذرا لمبے الفاظ ہیں، مقصد وہی ہے، حدیث دعا وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تھوڑی مختصر ہے، وہ تھوڑی زیادہ ہے۔ تو یہاں پر اس قبرستان میں رہنے والے مسلمین مومنین پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اس پر، مومنین اور مسلمین پر۔ یہاں پر کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے اس قبر میں رہنے والے اہل حدیثوں پر یا دیوبندیوں بریلویوں اہل شیعوں پر رحمت، کوئی دعا میں کسی الفاظ نہیں ہے۔ خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد انا انشاء اللہ بکم للاحقون، یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو الفاظ فرمائے وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے خواہش ہے کہ قبروں میں رہنے والے جو بعد میں آئیں گے یا رہیں گے، میں ان کو دیکھ لوں، میں ان کو دیکھ لوں، اپنے بھائیوں کو۔ بھائی فرمایا اخواننا، ہمارے جو میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ اب صحابہ نے جو سنا، قالوا، صحابہ کہنے لگے او لسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ظاہر ہے
جب قبر والوں کو بھائی کہا تو صحابہ کرام نے یہ بات پوچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو آپ نے بھائی فرمایا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ فرمایا انتم اصحابی، فرمایا تم میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابی ہو۔ معلوم ہوا صحابہ کا درجہ بہت بڑا ہے، صحابہ کا درجہ بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، اور وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، یعنی میرے بعد جو آئیں گے نا، میرے بعد جو لوگ مجھ پر ایمان لانے والے آئیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ تم میرے صحابہ ہو، وہ میرے بھائی ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا عزت عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جس وقت کا بھائی بنا لیں، لیکن ہم بھائی بنے تو صحیح، تو فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ فقالوا، اب پھر صحابہ نے عرض کیا کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک، یہ ہمارے اپنے آپ کے بعد اپنی امت کو آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، امتی ہیں؟ بات پھر وہیں آ گئی کہ پہچانو گے کیسے؟ اس کا مطلب آپ بغیر نشانیوں کے بعد میں آنے والوں کو پہچان بھی نہیں رہے۔ ان کا عقیدہ یہاں پر بھی ختم ہوتا ہے، جو کہتے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، ہماری سن رہے ہیں، یہاں پر بھی ان کا عقیدہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھ رہے، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وفات کے بعد آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے، کسی کی نہیں سنیں گے، تو آپ کیسے پہچانو گے ان کو، اپنے امتیوں کو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے پہچانوں گا؟ فقال ارأیت، آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو لو ان رجلا له خیل حر محجلہ، کہ تمہارے میں سے کسی کا کوئی گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے ہوتے ہیں بین ظہری خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ، کالے گھوڑوں میں، کالے سیاہ گھوڑے ہوں، ان گھوڑوں میں ایسے گھوڑے جس کے ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں بھی سفید، جن کی پیشانیاں بھی سفید، کالے گھوڑوں میں، کیا تم ان کو نہیں پہچان سکتے؟ کوئی پہچاننے میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ گھوڑا میرا ہے؟ آپ کا گھوڑا سفید ٹانگوں والا، سفید پیشانی والا ہو، باقی سارے گھوڑے کالے ہوں، آپ نہیں پہچانو گے؟ صحابہ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم تو پہچان لیں گے۔ یہ مثال دی آپ نے سمجھانے کے لیے میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا؟ تو آپ نے فرمایا قال فإنهم يأتون غرم محجلین من الوضوء، اور وہ کہا وأنا فرتهم على الحوض، تو میں جب اپنے حوض پر، حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا نا، میں اپنے امتیوں کو ایسے پہچانوں گا کہ جو وضو کرتے تھے نا، وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں۔ پہچاننے کی نشانی کیا ہے کہ وضو کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں اور پیشانی، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشانی سے اپنی امت کو پہچانیں گے۔ اب وہ جو بدعتیوں کو پہچانا کہ میرے امتی ہیں، بات کہاں پر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ پاؤں تو چمک رہے تھے، چہرے پیشانیاں تو پہچانا اس سے نا کہ میرے امتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو فرشتے دوزخ میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ یعنی ان کا وضو کرنا، چمکنا کام نہیں آیا، اس کا بدعتی کا۔ بدعت اتنی بری چیز ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے بدعت کی اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 1870 1870 عن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز ممبر، اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہ اینٹوں کا بنا ہوا ممبر تھا، اس پر خطبہ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ممبر صحابہ کرام کے اینٹوں سے بنے ہوئے ممبر بھی تھے، یہ الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ممبر دیا گیا بنا کر وہ لکڑی کا تھا، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اینٹوں کے ممبر بھی بنا لیا کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر حضرت علی کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا، ارشاد فرمایا، وہاں پر اعلان فرمایا، کیا فرمایا؟ ما عندنا شیء الا کتاب اللہ۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے،
اور کچھ نہیں ہے۔ ایک کتاب اللہ وہذہ صحیفہ، ایک آپ کے ساتھ صحیفہ، یہ صحیفہ جو آپ کے ساتھ تھا، اور یہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ دو ہی چیزیں ملی ہیں، کتاب اللہ اور یہ صحیفہ۔ مطلب کیا ہوا کہ صحابہ کا ایمان تھا کتاب اللہ اور اللہ کے نبی کی جو احادیث تھی وہ صحیفہ، یہ دو چیزیں ہمیں ملی ہیں، ان میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ اور آگے فرمایا ان میں صحیح پڑھ کے کیا سنایا، المدینہ تو حرم ما بین آئین الی کذا کذا کذا، وہ پہاڑ ہیں دو، ان پہاڑوں کے درمیان مدینے میں کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ حرم ہے، یہاں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو بتائی گئی، وہ جگہ بتا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر فرمایا من احدث فیہا، یہ کتاب اللہ اور یہ صحیفہ، جن لوگوں نے اس میں بدعت نکالی، جو اس میں نہیں ہے وہ کام کیا وہ بدعت ہے۔ ومن احدث فیہا، جن لوگوں نے بدعت نکالی، حدثا او آبا محدثا، کیا بدعتی کو جگہ دی۔ سخت الفاظ غور کریں، فرمایا جو ان دونوں چیزوں میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ میں پہلے شروع میں بھی ہر خطبے میں ہر معلم پڑھتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے، جو کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ یہاں پر حضرت علی نے بھی یہی فرمایا، جو ان دونوں چیزوں میں کتاب اللہ اور اس صحیفے میں نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور جس نے بدعت کی یا پھر جس نے بدعتی کو جگہ دی، بدعتی کا اکرام عزت کرنا بھی اتنا ہی ہے، جرم ہے، بدعتی کو جس نے جگہ دی، اور فرمایا اللہ اکبر فعلیہ لعنت اللہ، سخت الفاظ، جس نے بدعت نکالی قرآن و حدیث کے علاوہ اچھا کام سمجھ کر کیا، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور تمام ملائکوں فرشتوں کی بھی اس پر لعنت۔ اس کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منسوب کسی طرف کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ بدعتی کا جرم ہے جو ہم معمولی سی سمجھ رہے ہیں، بلکہ بدعت کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ بدعت پڑھتے ہیں۔ فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، اور کیا فرمایا گئے لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدعتی کا اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، باقی کیا بچا؟ فرض بھی قبول نہیں ہوا بدعتی کا، مانا کام تو بہت کرتا تھا، کلمے بھی بہت کرتا تھا، ذکر اذکار بھی بہت کرتا تھا، کوئی قبول نہیں ہے، نہ سنت قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، نہ فرض قبول ہے بدعتی کا۔ تو پھر ہم بدعتی کی عزت کریں؟ نہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام تو ان پر لعنتیں کریں، ان کو دوزخی بتائیں، اللہ کے نبی حوض کوثر سے بھی ان کو جھڑ کے دور کر دیں، بیزاری دکھائیں، ہم کہیں نہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے۔ بھئی جماعت المسلمین تو سنت ہے نا، کتاب اللہ میں ہے، حدیث مبارکہ میں کتنی حدیثیں میں نے کئی مرتبہ پڑھ کے سنائی ہے، موجود ہے جماعت المسلمین۔ جماعت المسلمین کے علاوہ جو بھی جماعتیں ہیں وہ سنت ہے، کتاب اللہ میں ہے، اس صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، اگر ہیں تو صحیح ہے، سنت ہے، اگر کتاب اللہ میں نہیں ہے، صحیفہ یعنی حدیث مبارکہ میں بھی کسی جماعت کا ذکر نہیں ہے، کسی جو موجود ہے اس دور میں، تو پھر وہ کیا ہوئی؟ بدعت اور بدعتی کے لیے ہم بھائی جماعت المسلمین والے تو آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں، کلو بدعت، ہر بدعت شروعی بدعت سے ہو گئی، جماعت اپنی بنا لی، وہ بدعت ہے یا سنت؟ اس کا ثبوت نہیں دیتے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی کہاوت پر عمل کرتے ہیں، الٹا ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعتی ہیں ان کو بھی حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت کو چھوڑنا ان کو مشکل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بدعت چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت چھوڑ کر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ